قامی صاحب، کاؤنٹر نیریٹو جو ہماری آج کی تھیم ہے، اس سلسلے میں ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل بیانیہ کے لوگ ہیں جس کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم آف گورنمنٹ کسی بھی مسلم اسٹیٹ کا ہے وہ جمہوریت نہیں ہو سکتا، اور وہ جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں یا ڈیموکریسی پہ تنقید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا تجویز کردہ نظام نہیں ہے. تو سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر اسلام کا اپنا اس میں کیا حکم ہے جو ہم سامنے رکھیں؟ اس سوال کے جواب میں دو پہلوؤں سے توجہ دلاؤں گا. ایک تو یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا پہلو خالص فلسفیانہ ہے. دیکھیے، دنیا میں حکومت کیوں قائم کی جاتی، یعنی کیا مصیبت پڑ گئی ہے حکومت قائم کرنے کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومتیں قائم کی جائیں. اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، غلط بھی استعمال کرتا ہے، صحیح بھی استعمال کرتا ہے. انسان اگر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمیشہ سے انسانوں نے یہ کوشش کیا کہ وہ ایک نظم قائم کریں. اس نظم کو قدیم قبائل میں بھی کچھ نہ کچھ قائم کرنے کی انسان نے کوشش کی، جاگیردارانہ تمدن میں بھی قائم کرنے کی کوشش کی، آج بھی منظم ریاستوں کی صورت میں قائم ہوتا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے، یعنی کوئی خدائی حکم نہیں ہے جو آسمان سے آیا ہے. میری اور آپ کی ضرورت ہے. جس طریقے سے بازار میں دکان کھولنے کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی چونکہ لوگوں کو سودا سلف لینا ہے تو ہم دکان کھول لیتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر اس کا ارج موجود ہے کہ میں فساد سے محفوظ رہوں، مجھے امن حاصل رہے. تو انسانوں کو امن فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ اس زمین کے اوپر آزادی سے اپنے فرائض ادا کر سکیں، اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکیں، خدا کی ہدایت کی پیروی کر سکیں، دنیوی مقاصد کو پورا کر سکیں، انسان نے حکومت کو پیدا کیا ہے. یہ جو حکومت ہے، اگر آپ خالص فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو اس کا حکمران کس کو ہونا چاہیے، اس کے علمی اور عقلی جواب صرف دو ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق کسی کو مقرر کر دے، وہ تو خالق ہے نا، حق ہے اس کا. یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو حکم دے دے اور ہم پر بھی وہی آ جائے کہ یہ تمہارا حکمران ہے. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ جن کو یہ ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ ہمیں امن ملنا چاہیے، وہ اپنا حکمران منتخب کر لیں. اس کے سوا علم اور عقل کی روشنی میں کوئی صورت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہو سکتی ہو تو میں ایک طالب علم ہوں، مجھے ضرور بتائیے گا. چنانچہ اسی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی طریقے اختیار کیے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ اپنا حکمران خود منتخب کریں. ان کے یہاں حکمران منتخب کیے جاتے تھے، لیکن وہ بیچارے بالکل درویش قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو پسند نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو کوئی بادشاہ ہونا چاہیے. آپ پڑھیں بائبل، اس میں یہ مکالمہ نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی بادشاہ ہوگا تو تمہاری گردنوں پر اپنا جوا رکھے گا، تمہاری لڑکیوں کو اپنے ہاں رقص پر آمادہ کرے گا، دربار سجائے گا، تمہیں محکوم بنائے گا. یہ سب کچھ موجودہ بائبل میں موجود ہے، لہٰذا یہ مطالبہ نہ کرو. وہ باز نہیں آئے تو چونکہ اس وقت نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اپنی طرف سے حکمران مقرر کر دیا. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تجویز فرمایا. آپ دیکھیں کہ سورہ شورا قرآن مجید کی سورہ ہے جس میں وہ موقع آ گیا ہے کہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حکومت حاصل ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کے اوصاف گنواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مسلمان اپنا اجتماعی نظم، اپنی حکومت، اپنے اجتماعی معاملات لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم کریں گے. تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک نہ بندوق کو کوئی حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے، نہ کسی طبقے کو کوئی حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے، نہ افلاطون کی خواہش کے مطابق فلسفیوں کو حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں، نہ ہمارے علماء کے بقول علماء کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں. یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے اپنے لیے حکمران منتخب کر لیں. اسی کو اصول میں جمہوریت کہتے ہیں. تو امرہم شورا بینہم یہ اللہ کا حکم ہے، اور فلسفے اور علم کی سطح پر بھی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہو سکتی.
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب برہان میں خلفائے راشدین نے اس قانون، اس ضابطے اور اس حکم کو کیسے لاگو کیا، اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ لوگ اس کے معاملے میں واقعات اور حالات کو بالکل غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے، وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا خالص جمہوری اصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا ہے، خالص جمہوری طریقے سے حکمرانوں کی حیثیت سے خلفائے راشدین نے اقتدار منتقل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام میں سوائے جمہوریت کے اب قیامت تک کوئی راستہ باقی نہیں رہا، کیونکہ پہلے راستے کے لیے وہی ضروری تھی، اس کا سلسلہ بند ہو چکا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ خلفائے راشدین کے بعد ہمارے ہاں بادشاہت کا سلسلہ چلا، اور بنو امیہ اور بنو عباس، اور اس کے بعد پھر ترکوں کے ہاں، حتیٰ کہ 1924 میں جا کے یہ معاملہ ختم ہوا۔ تو جمہوریت اگر شروع میں رہی، ڈیموکریسی اگر شروع میں رہی، تو پھر ایک بہت لمبے عرصے تک بادشاہت ہی ہمارا نظام رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیا اس ابتدائی جو حکم سے واقف نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے نبیوں کی تعلیمات کو ہمیشہ ماننے سے انکار کیا ہے، یعنی پوری تاریخ یہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح کی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ابھی جن پیغمبروں کا ذکر کیا ان سب نے یہی تعلیمات بیان کی، لوگوں نے نہیں مانی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابتدا میں آپ کے جو جلیل القدر ساتھی ہیں انہوں نے آپ کی بات مانی، اس کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب جوک در جوک لوگ مسلمان ہو گئے، سلطنتیں گر گئیں، آج کے زمانے کے بڑے بڑے ملک اس کا حصہ بن گئے، تو جو جم غفیر مسلمان ہوا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جس طرح آج کے زمانے میں دیکھیے، کیا ہمارے پروردگار کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ملاوٹ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، غبن نہیں کرو گے، حکومت کے خزانے نہیں لوٹو گے؟ یہ ہے نا؟ مسلمان نہیں مانتے، تو ایسے ہی نہیں مانا، اس لیے اس کا اسلام کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم جمہوریت کی تعلیم ہے سیاست کے معاملے میں، اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال پہلے خالص جمہوری اصول پر انتقال اقتدار کا فیصلہ فرمایا ہے۔ میں نے اس کو نقل کر دیا، اس کو پڑھ لیجئے، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضور نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حکومت اور اقتدار کے معاملے اکثریت کی بنیاد پر طے ہوں گے، اس کا اور کوئی اصول نہیں۔ یہ سوال ہے جی جو